جب کوئی آپ کو بلاک کر دے تو یہ کرنا نہ بھولیں۔ جب کوئی آپ کو بلاک کر دے تو آپ کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو اس وقت اپنی فیلنگز اور جذبات کو سمجھنا اور کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو بہتر سمجھنے اور اپنی ذہنی و جذباتی خوشی پر فوکس کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو بلاک کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے، اور آپ کو اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کچھ حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ یہاں کچھ طریقے دیے جا رہے ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ اپنے جذبات کو سمجھنا۔ جب آپ کو بلاک کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ غصہ، اداسی یا الجھن محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ان جذبات کو سمجھ کر آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر مستحکم رکھ سکتے ہیں۔ اپنے جذبات کو تسلیم کرنا اور ان پر قابو پانا آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ اپنے غصے یا اداسی کو عارضی سمجھیں اور سکون پائیں۔ آپ اپنے جذبات کو اظہار کرنے کے لیے لکھنے یا جرنلزنگ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ خود پر غور کرنا۔ جب کوئی آپ کو بلاک کرتا ہے تو یہ وقت ہے اپنے آپ سے سوال کرنے کا کہ آپ نے اس صورتحال کو کس طرح کیا اور اس میں آپ کی کس چیز کی غلطی تھی۔ خود پر غور کرنے سے آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ سکتے ہیں اور آئندہ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ اپنے اعمال اور رویے پر غور کریں۔ اگر آپ نے کسی طرح کی بھی غلطی کی ہو تو اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنی عادات کو بہتر بنائیں گے۔ تیسرا طریقہ رابطہ نہ کرنا، دوسرے کی پرائیویسی کا احترام کرنا۔ جب کوئی آپ کو بلاک کرتا ہے تو سب سے پہلے جو آپ کو کرنا چاہیے وہ ہے اس کی پرائیویسی کا احترام کرنا۔ بلاک کرنا یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ وہ آپ سے کچھ وقت کے لیے دور رہنا چاہتا ہے، اس لیے ان کو کچھ وقت دیں، وہ خود واپس آئیں گے۔ اگر غلطی آپ کی ہے تو آئندہ کے لیے ان غلطیوں سے بچیں۔ اس شخص سے براہ راست رابطہ کرنے سے گریز کریں۔ اگر ضروری ہو تو آپ ان سے بات کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن صرف ان کی اجازت سے۔ چوتھا طریقہ اپنی زندگی میں مثبت چیزوں پر توجہ مرکوز کرنا۔ جب کوئی آپ کو بلاک کرتا ہے تو یہ وقت ہے اپنی زندگی میں اپنی دلچسپیوں، شوق اور اپنے مقاصد پر توجہ دینے کا۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں۔ پانچواں طریقہ دوستوں اور خاندان سے بات کرنا۔ اگر آپ کو بلاک کیا گیا ہے تو اس بات کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کرنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ان سے بات کر کے آپ اپنے جذبات کو باہر نکال سکتے ہیں اور اچھے مشورے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے جذبات کو اپنے قریبی دوستوں یا خاندان کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ ان سے مشورہ لے سکتے ہیں کہ آپ کو اس صورتحال سے کس طرح نمٹنا چاہیے۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو مجھ سے رابطہ کریں۔ چھٹا طریقہ معاف کرنا اور آگے بڑھنا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس سے ناراضگی ہے اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو انہیں معاف کرنا اور اپنے دل سے انہیں چھوڑ دینا ضروری ہے۔ کبھی کبھی بلاک کرنا اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے جذباتی طور پر دور ہو گئے ہیں، اور اس حقیقت کو اپنے دل سے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو معاف کرنا چاہیے تو اپنے دل سے انہیں معاف کریں۔ آپ اپنی پرانی باتوں کو بھول کر آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں تاکہ آپ بہتر محسوس کریں۔ یہ طریقے آپ کو اپنے جذبات کو سمجھنے اور بہتر طریقے سے حالات کا سامنا کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔
اس وقت آپ کو اپنی ذہنی اور جذباتی صحت پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔